الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ جناب علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جناب رسول اسلام ان بچوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک بچے کے پاس پہنچ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور کثرت سے اس بچے کو پیار کرتے ہیں۔ جب اصحاب پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اے اللہ کے رسول، اتنے سارے بچوں میں صرف اس بچے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، تب آپ نے رسول اسلام نے فرمایا تھا، ایک دن یہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا انہو رأیتہ یرفع التراب من تحت قدمہ ویمسح بہ وجہہ وعینیہ، میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لال امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر مل رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ یہ جناب رسول خدا نقل کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام اس بچے کو بہت زیادہ پیار کر رہے تھے۔ تو کیا جس روز رسول اسلام نے یہ منظر دیکھا تھا اسی دن اس بچے کو پیار نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، یا ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن آج اپنے اصحاب کے سامنے اس بچے سے محبت کر کے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک میرے لال حسین کی کتنی عظمت ہے کہ اس حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے ملنے والے بچے سے میں اتنی محبت کر رہا ہوں، تو میں اپنے لال سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں۔ اصحاب کے سوال کے اوپر آپ نے یہی بیان فرمایا کہ اس بچے کو میں نے دیکھا کہ میرے لال سے محبت کرتے ہوئے اس کے قدموں کی خاک کو، گرد و غبار کو اپنے اٹھا کر کے اپنے چہرے پر اور اپنی آنکھوں کے اوپر مل رہا ہے۔ یہی نہیں، یہ بچہ اس قدر میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی بنیاد پر میں اس سے کثرت سے محبت کر رہا ہوں۔ فَأَنَا أُحِبُّهُ لِحُبِّهِ لِوَلَدِيَ الحسین علیہ السلام، چونکہ یہ بچہ میرے لال حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اسلام کی وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ رسول اسلام نے خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے، دونوں کے لیے، اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے کثرت سے محبت کرتا ہوں، اور پھر دعا کی، پالنے والے تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ یقیناً محب حسین علیہ السلام محب رسول اسلام ہے، محب اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد جناب رسول اسلام اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اخبرنی جبرائیل انہو یکون من انصارہ فی وقعت کربلاء، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، حسین شناس بچہ ہے، یہ میرے لال حسین کی معرفت رکھتا ہے، بچپنا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام سے وہ بچہ کتنی محبت کرتا تھا۔ آج اصحاب رسول خدا رسول اسلام کی زبانی سن رہے ہیں، رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ صرف میرے حسین سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں تمہارے سامنے ایک پیشین گوئی کیے دیتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے مجھے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے، لقد اخبرنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، انہو یکون من انصارہ، یہ بچہ میرے لال حسین کے اصحاب و انصار میں سے ہوگا، فی وقعت کربلاء، کربلا کے میدان میں، کربلا میں جو واقعہ پیش آئے گا اس میں میرے لال کی نصرت کرنے والے، میرے لال کی مدد کرنے والے بس چند خاص الخاص اصحاب اور انصار ہوں گے، انہی میں سے ایک بچہ یہ ہے۔ تاریخ نے اس بچے کا اگرچہ
نام ذکر نہیں کیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے دوسری بعض روایات کی روشنی میں کہ ہو نہ ہو یہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام تھے، کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے خط لکھ کر کے اس وقت بلایا تھا جب جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے یہ سنا کہ شمر ملعون 4000 کا لشکر لے کر کے پہنچ گیا ہے۔ اس وقت جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے، اپنے بھائی سے گزارش کی، اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جو آپ کی نصرت کے لیے آ سکے؟ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، اور جب خط کو مکمل کر چکے تو جناب زینب نے گزارش کی، اے بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے، لکھ دیجئے کہ اے حبیب اگر آنا ہے تو جلدی آنا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جی ہاں، یہ خط پہنچتا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس، اور جناب حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ میں ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے صرف بچپنے کے ساتھی ہی نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم صحابی بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ تاریخ زندگی میں ذکر ہوا ہے لہو صحبتون، یعنی جناب حبیب ابن مظاہر کو رسول خدا کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ہر وہ شخص جس نے رسول خدا کو دیکھا ہے وہ رسول خدا کا صحابی ہے، تو اس جہت سے جناب حبیب ابن مظاہر صحابی ہیں، اور صرف صحابی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی، امام حسن علیہ السلام کے بھی ساتھی، امام امیر المومنین علیہ السلام کے بھی ساتھی اور صحابی۔ بہرحال یہ بزرگوار صحابی خدمت امام حسین علیہ السلام میں جب پہنچتے ہیں اور خیمے میں گہما گہمی ہوتی ہے، اور جناب زینب کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر نصرت کے لیے آیا ہے، تو جناب فضہ کو طلب کر کے کہتی ہیں، اے فضہ جاؤ میرے بھیا عباس کو بلا لاؤ۔ جناب مرزا حبیب اللہ شریف کاشانی نے لکھا ہے کتاب تذکرۃ الشہداء میں، جناب فضہ کے ذریعے سے حبیب کو سلام نہیں کہلوایا، بلکہ پہلے جناب حضرت ابوالفضل عباس کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب مولا عباس جناب زینب کے پاس پہنچے ہیں تب جناب زینب نے حضرت عباس کی زبانی جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر کی عظمت کا پتہ دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب ابوالفضل عباس کے ذریعے جناب زینب سلام کہلواتی ہیں۔ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر اپنا سر و سینہ پیٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت کے اوپر، آل محمد کے اوپر، حرم رسول خدا کے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جو خدمت اہل بیت کرتا ہے، جو خادم اہل بیت ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا شرف ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خدا کے نزدیک بھی اور آل خدا، اولیاء خدا کے نزدیک بھی بہت زیادہ عظمت و شرف کا مالک ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں خادمین اہل بیت اور خاص طور سے خادم حسین علیہ السلام قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔